میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ میرے رضا میں ہم سب حاضر ہیں. آپ کو مرحبا کہتے ہیں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار برکات ہیں، بہت فضائل ہیں، بے شمار روایات ہیں، واقعات ہیں، حکایات ہیں. ایک روایت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جسے اپنی کتاب نماز کے احکام کی ابتدا میں تحریر فرمایا. سرکار ابد قرار ہم بے قصوں کے مددگار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل آج بھی نیا موضوع ہوگا. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے نئے اشعار ہوں گے. انشاءاللہ عز و جل انہیں ہم سلسلے میں شامل کریں گے، برکتیں حاصل کریں گے. انشاءاللہ موضوع سے متعلق جو ہے مزید کچھ معروضات پیش کروں گا، لیکن ابتدا ہی میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اور اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اچھی نیت عطا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے 2 زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
أما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرا آقا حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ان آیتوں کا ترجمہ کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اس سورہ مبارکہ کی بھی کئی آیات کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کئی اشعار کے اندر جو ہے وہ اس کے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع جو ہم نے چنا ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر حمد لکھی، نعت لکھی، وہیں پر منقبت بھی لکھی۔ کسی بزرگ کی شان میں، کسی صحابی کی شان میں، اولیاء کرام میں سے کسی کی شان میں یا تو پورا ہی کلام لکھا کئی مقامات پر، یا پھر اپنے دیگر جو کلام ہیں ان میں کہیں کہیں پر ایک یا دو یا چند اشعار کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شامل فرمایا ہے۔ اور یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، تو ان کے پیارے اولیاء کرام، بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ان سے بھی ضرور محبت ہوا کرتی ہے۔ اور ہم تک جو دین پہنچا، جو شریعت مطہرہ کے احکامات پہنچے، وہ انہی اسلاف ہی کے ذریعے تو پہنچے ہیں۔ بزرگوں سے استغاثہ کرنا، ان سے توسل کرنا اور ان سے اپنی حاجات کے اندر سوال کرنا، یہ یقیناً مشروع اور بہت ہی بابرکت امر ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں منقبت میں وہ سے صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام کی شان کو، عظمت کو، ان کے کسی خاص وصف کو بیان فرمایا، وہیں پر آپ کے کلام میں، آپ کی منقبتوں میں ان سے توسل کرنا، ان سے مدد چاہنا اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا بھی بکثرت ملتا ہے۔ بالخصوص چونکہ جب اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت ہی نمایاں طور پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے، خواہ وہ اشعار کی شکل میں تذکرہ کیا جا رہا ہو یا نثر کی صورت میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اولیاء کرام کا سردار بنایا، اور وہ خاص مرتبہ اور وہ خاص بلندی اور وہ خاص رفعت عطا کی گئی جو بہت کم اولیاء کرام کو نصیب ہوئی۔ بہرحال غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت بھی سنیں گے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ جو دیگر ہمارے بزرگان دین کا تذکرہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا، وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتداء حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ منقبت کے اشعار جو ہے وہ سنا دیجیے، اور اس کلام سے متعلق کوئی خاص بات آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی ارشاد ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسلاف سے محبت ہی ہے کہ جس نے ہمیں یہ اشعار عطا فرمائے کہ آپ اپنے بزرگوں کی، اسلاف کی وہ تعریف اور وہ مدح سرائی، وہ منقبت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت بھی اور اپنے اسلاف کی محبت بھی مزید اجاگر ہو جاتی ہے۔ بالخصوص غوث پاک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، تو آئیے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے منقبتیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک منقبت کے چند اشعار، بہت ہی زیادہ مشہور منقبت ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی حدائق بخشش۔ اس میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تقریباً 3
کلام ملتے ہیں کہ جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی منقبت پر ہیں، جو پورا کلام ہے، پورا کلام ہے، لیکن یہ 3 کلام بھی اگر دیکھیں تو یہ الگ الگ موضوعات پر گویا یوں لگتے ہیں کہ آپ نے مرتب فرمائے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اسی کے وزن پر 3 کلام آپ نے تعریف فرمائے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، غیث کہتے ہیں بادل کو۔ اسی طرح اسی وزن پر، اسی بحر پر تیسرا کلام بھی ہے جو اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان جلالت پر لکھا ہے، وہ ہے الاما قہر ہے وہ غوث کے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ یہ غوث پاک کا جلال تھا، یہ ایک ہی بحر پر 3 کلام ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ایک اور منقبت تحریر فرمائی جو کہ ہے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، یہ ایک کلام ہے لیکن اسی بحر پر 4 طرح کے کلام ہیں، اور تقریباً 100 کے قریب، 100 سے زائد بلکہ اس کے اشعار ہمیں ملتے ہیں جو کہ اعلیٰ حضرت کی غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت کی علامت ہے۔ اور یہ بھی پورا ایک شعر کی دنیا کے اندر پورا ایک باب ہے، منقبت کا باب ہے، اور ہر شاعر منقبت لکھتا بھی نہیں، اور بہرحال جو لکھتے ہیں تو ان میں اعلیٰ حضرت کی تو ایک نمایاں ہی شان ہے الحمدللہ۔ ایک اور منقبت جو اعلیٰ حضرت کے دیوان میں ملتی ہے، وہ آئیے اس کے چند اشعار ہم ابتدا میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے، عبد القادر، ہمارے غوث پاک نام مبارک عبد القادر، اسی ردیف پر آپ نے یہ کلام لکھا ہے۔ بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے، عبد القادر، بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے، عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے، عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے، عبد القادر، مفتی شرابی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے، عبد القادر، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفان کا منور بھی ہے، عبد القادر، قطب ابدال بھی ہے، مغرب ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے، عبد القادر، مرکز دائرہ سر بھی ہے، عبد القادر، اس کے فرمان ہے سب شاری ہے، حکم شارع، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت عطا فرمائی، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے غوث پاک کے فرامین یہ حکم شارع، یعنی ہمارے آقا کے فرمانوں کے شارح، یعنی وضاحت کرنے والے، شرح اور اسے کھول کر بیان کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے فرمان ہے سب شاری ہے، حکم شارع، مظہر ناہی و عامر بھی ہے، عبد القادر، مظہر ناہی و عامر بھی ہے، عبد القادر۔ انداز میں اعلیٰ حضرت نے شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ 2 تقسیموں میں منقسم ہوتے ہیں، یا تو امر ہوگا یعنی حکم ہوگا کسی کام کے کرنے کا، یا پھر منع ہوگا تو جس کو نہیں کہا جاتا ہے۔
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے پیارے الفاظ کا چناؤ بھی یہاں پر آپ دیکھیے، اور شریعت کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر ایک اور بہت ہی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے، اور جس کے پس پردہ بعض جاہلوں کا ہاتھ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو ظاہری شریعت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو ولایت کے اس درجے پر ہیں کہ جہاں پر ہمیں ظاہری شریعت کی حاجت نہیں۔ ایک تو یہ بنیاد ہی غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہوتا ہے، عالم جو ہے وہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال ایک پوری بحث ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس موضوع پر نہایت ہی نفیس رسالہ ہے، اور وہ شریعت و طریقت کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے بھی جاری کیا ہے، اور اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس طرح کا جاہلانہ خیال رکھتے ہیں، باطل خیال رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، ہم کو حاجت نہیں ہے، معاذ اللہ بعض کفریہ اذہان بھی اس طرح کے پائے جاتے ہیں اور وہ کفریہ تک بک دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت پر خود بھی عمل کرتا ہو اور دوسروں کو بھی شریعت ہی کے پیچھے چلاتا ہے، اور جو شریعت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بے پرواہ سمجھے، دور سمجھے، تو وہ پھر ولی ہو نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے اندر جو پچھلا جو شعر آپ نے پڑھا اس میں آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی شان میں آپ کو مفتی شرع بھی فرمایا، قاضی بھی فرمایا، اور جو اسرار و رموز کا علم ہے اس کا بھی عالم آپ نے فرمایا کہ ظاہر و باطن کے تمام علوم کے آپ جامع ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فقہ کی بہت ہی مشہور جو کتاب وہ کا بھی نام لے کر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان کی ہے، اور اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مفتی اور کتنے بڑے علم فقہ کے بھی ماہر تھے۔ اس کے حوالے سے آپ تعریف فرماتے ہیں، سلک عرفان کی ضیا ہے در مختار، کتاب ہے در مختار جی، اور ایک ہے الاشباع والنظائر، ان دونوں کو کیسے شعر میں لیتے ہیں، سلک عرفان کی ضیا ہے در مختار، فخر اشباع نظائر بھی ہے عبد القادر، فخر اشباع نظائر بھی ہے عبد القادر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے ہاتھ میں کار عالم کی تدبیر دے دیتا ہے۔ اس حوالے سے منقبت میں تحریر فرماتے ہیں، ذی تصرف بھی ہے، معدود بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، رش کے بلبل ہے رضا لالے، پدداغ بھی ہے آپ کا واصف ذاکر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے صرف غوث پاک کی منقبت ہی تحریر نہیں فرمائی ہے، جیسے ہم نے ابتدا میں گفتگو کی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سینکڑوں بزرگوں کا تذکرہ ہمارے اپنے کلام میں فرمایا، یوں تو آپ کی تحریریں بزرگوں کے تذکروں سے، ان کی منقبتوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن اپنے کلام میں ان بزرگوں کی منقبت کو لانا، جیسے کہ 4 یار کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ہمیں کیسا عقیدہ اور کیسی منقبت ان کی عطا فرمائی۔ آپ کے کلام کا شعر ہے، آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنا بنے گی، جنا یعنی جنت، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ مزید غلاموں کے حوالے سے، حضور کے غلاموں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت منقبت فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے
راہ صراط وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کہ کسی خزانے کی طرف یا کسی جگہ کی طرف چلتے ہیں تو اس کا سراغ ہوتا ہے, اس کا کوئی نقشہ ہوتا ہے, اسے لے کر چلتے ہیں, اور ہمارے لیے نقشہ جو ہے وہ حضور کے غلاموں کا نقش قدم ہے. انشاءاللہ انہی کے قدموں پہ چلتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی جنت کی راہوں پہ چلیں گے. تو یہ ہمارے آقا اعلی حضرت کی محبت ہے. اسی طرح اہل بیت سے محبت ہے. اہل بیت کے حوالے سے کیسے کیسے اشعار اعلی حضرت رحمۃ اللہ سنتے ہیں. اہل بیت کے حوالے سے ہمارے ساتھ دوسرے اسلام بھائی بھی تشریف فرما ہے, تو غوث پاک کی منقبت کا تذکرہ ہو اور وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا نہ سنے تو شاید لطف جو ہے وہ تھوڑا کم رہ جائے گا. تو اس مشہور کلام کے بھی چند اشعار آپ سنا دیجئے, پھر انشاءاللہ اہل بیت کے حوالے سے بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, وہاں کیا تیرا